بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی بالکل آخر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی جامع نصیحت فرمائی ہے اور یہی پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کا حکم دیا: اصبروا وصابروا، دوسری بات فرمائی ورابطوا، تیسری بات فرمائی اتقوا اللہ۔ صبر، مرابطہ اور تقوی، یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا اصبروا، صبر کرو۔ صبر کے لفظی معنی آتے ہیں روکنے اور باندھنے کے، اور شریعت کی اصطلاح میں اپنے نفس کو طبیعت کے خلاف چیزوں پر جمائے رکھنا۔ اس کی تین قسمیں حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ، کہ شریعت کا جو کچھ حکم ہے وہ ساری زندگی ہم اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے کہ آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کے رکھے، گناہوں سے بچا کے رکھے، یہ صبر کی دوسری قسم ہے، جس کو کہا جاتا ہے الصبر عن المعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ اور تیسری قسم ہے کہ آدمی کے اوپر اگر کبھی حالات آئیں، پریشانیاں آئیں تو اس کو برداشت کرنا۔ بہرحال ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صبر صرف اس بات کا نام ہے کہ تکلیف آئے اور ہم نے اس کو برداشت کر لیا۔ یہ صبر کی صبر کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ صبر کی ایک قسم ہے الصبر علی الطاعہ، شریعت کی پابندی، اور صرف 2-4 دن کی پابندی نہیں، جس کو استقامت کہا جاتا ہے، ساری زندگی کی پابندی۔ الصبر عن المعصیہ، 2-4 دن گناہوں سے بچنا نہیں، ساری زندگی گناہوں سے بچنا۔ اور صبر کا ادنا درجہ ہے کہ آدمی تکلیفوں پر صبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اصبروا وصابروا، کہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ رکھنا، چاہے
صبر علی الطاعہ ہو، چاہے صبر عن المعاصی ہو، چاہے تکلیفوں پر صبر ہو۔ اور اسی طرح فرمایا وصابروا، دشمن کے مقابلے میں اگر کبھی نوبت آ جائے تو کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اور تیسرا حکم فرمایا اللہ نے ورابطوا، ربط کا معنی آتا ہے ربط یربط ربطن کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو باندھے رکھنا۔ یہاں علماء نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے حفاظت کرنا، چاہے نظریات کی حفاظت ہو، چاہے سرحدوں کی حفاظت ہو۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا بھی حکم اللہ، کیونکہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا مسلمانوں کا مقابلہ دشمنوں سے تھا، تو حکم تھا کہ اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں مسلمانوں کی زمین غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ اور رابطہ مرابطہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک نماز کے بعد اب دوسری نماز کے لیے تیار رہنا، مستعد رہنا۔ جس طرح اسلامی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح نمازوں کی حفاظت کا بھی حکم شریعت مطہرہ میں دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ وہ چیزیں یہ ہیں کہ تم کامل طور پر وضو کرنا، یعنی سردی میں یا تکلیف کے وقت ایسا نہ ہو کہ آدھا ادھورا وضو کر لیا، جب سب اعضاء کو دھونا مشکل نظر آ رہا ہو اچھی طرح وضو کرنا، حالات سردی کے ہوں یا بیماری کے ہوں وضو میں چوری نہ کرنا، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر فرمایا ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ بہرحال یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو یا اسلامی نظریات کی حفاظت ہو یا اپنے آپ کو نمازوں کی پابندی کے لیے تیار رکھنا ہو، یہ تمام کا تمام رباط یعنی تیار رہنے میں آتا ہے۔ اور چوتھا حکم اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لعلکم تفلحون، ہر معاملے میں جب تم خوف خدا کو رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا، چاہے دشمن کا مقام ہو، تمہاری اپنی نجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، معاملات والی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے فلاح کا مطلب عربی میں بڑا وسیع ہے۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا قد افلح المؤمنون، مؤمن کامیاب ہو گئے۔ اردو میں جب ہم فلاح بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیم کھیلی، دوسری ٹیم، ایک ٹیم جیتی دوسری ہاری، تو جیتنے والے کو فلاح کہتے ہیں۔ یہ اس کا بہت چھوٹا سا مفہوم ہے، لیکن عربی میں جب فلاح کے معنی بولے جاتے ہیں تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کامیابی جس کامیابی کے بعد ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں کامیابی کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں،
یعنی جس کامیابی کا تصور ہم نے کر رکھا ہے قرآن کی نگاہ میں، وہ کامیابی کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ یعنی ایسی کامیابی جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں کامیاب صرف دنیا کے کامیاب نہیں ہے بلکہ آخرت کے کامیاب۔ اور حضرات صحابہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب تھے اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ بہرحال فلاح کا معنی بڑا اپنے اندر مفہوم کے اندر وسعت رکھتا ہے۔ علماء نے اس کی توجیہ کی، جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو اس کو اللہ نے کامیاب کہا ہے۔ تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کے اندر رکھی ہے: صبر، مصابرہ، دشمنوں سے مقابلہ ہو، کبھی پیٹھ نہ دکھائی جائے، مرابطہ اسلامی نظریات کی، اور اسی طرح اسلامی سرحدوں کی حفاظت، نمازوں کی پابندی، تقوی کا اہتمام۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انعام، تمہیں فلاح کا نصیب ہونا ہے۔ یہ انتہائی جامع آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں رکھا۔ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان احکامات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں فلاح یعنی کامیابی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم۔